السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آج ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، شہادت حسین علیہ السلام، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے اس کا ریویو کچھ پیش کریں۔ ابوالکلام آزاد کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلکہ ان کا جو اصل نام ہے وہ لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن ان کا یہ جو پین نیم ہے ابوالکلام آزاد وہی سب کو پتہ ہے، جبکہ ان کا اصلی نام غلام محی الدین بتایا جاتا ہے۔ خیر، اس کتاب سے آج تعارف کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ایام قریب ہیں، تو ان کی سٹرگل کے حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی۔ تو اس کے اندر، اس بک ریویو سٹڈی کے اندر ہم اس کتاب کا کچھ تعارف بتائیں گے، اس کی کچھ پازیٹیو چیزیں بتائیں گے، اس کی کچھ نیگیٹو چیزیں بتائیں گے، اور ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں اس کے حوالے سے آخر میں رکھیں گے کہ ان کی پرسنالٹی اس کتاب کے حوالے سے کیا ہم اس سے میچ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کتاب تقریباً 87 پیجز کے اوپر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے سٹارٹ کے اندر شروع ہی کربلا کی داستان سے شروع کیا گیا، یعنی امام حسین کا جو سفر تھا، جو مدینے سے لے کے کربلا تک کا سفر ہے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ سٹارٹنگ کے اندر بتایا گیا کہ کس کس نے ان کو کیسے روکا، جس میں عبداللہ ابن عباس کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے روکا، کیوں روکا، کہ عورتیں بچے بھی ساتھ جا رہے تھے، ان کے حوالے سے روکا، اور اس طرح کی اور بھی ان کی سٹرگل۔ پھر اس کے علاوہ ایک بڑے شاعر جو ہے محب اہل بیت جو تھا، اس سے بھی ملاقات۔ پھر اس کے علاوہ ساری وہ سٹرگل جو ہے نا اس کے بارے میں لکھا، اور اسی طریقے سے اس سٹرگل کو یا کربلا میں آپ کی شہادت کے بعد انہوں نے اپنی کچھ باتیں بھی اس کے اندر لکھی، جو کہ اگر ہم ادھر سے سٹارٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی چیزوں کے اوپر بعد میں ہم کچھ اور مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کے بارے میں لکھا، پیج نمبر 67 کے اوپر ہے لکھا، آج جس حادثہ کبریٰ اور شہادت عظمیٰ کے تذکار اور دروس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ واقع یا حوادث اسلامیہ کا وہ عظیم الشان واقعہ ہے جو تاریخ اسلام کی اولین صدی سے لے کر اس وقت تک اپنے عجیب و غریب تاثر، ماتم، درد اور حیرت انگیز بقائے ذکر و تاثیر کے لحاظ سے نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تمام حوادث مخزنہ عالم میں ایک عظیم النظیر امتیاز رکھتا ہے۔ اگر وہ تمام آنسو جمع کیے جائیں جو 61 ہجری سے لے کر اس وقت تک اس واقعے جاں سوز پر بہائے گئے، اگر وہ تمام درد آہ و فغاں سوزاں یکجا کیا جائے جو ان 13 صدیوں کی لاتعداد اور لاتعداد اسلامی نسلوں کی صد آہائے ماتم کے ساتھ بلند ہوتا رہا ہے، اگر درد و کرب کی وہ تمام چیخیں، اضطراب و الم کی تمام پکاریں، سوزش و تپش کی وہ تمام بے قراریاں اکٹھی کی جا سکیں جو اس حادثہ کبریٰ کی یاد نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کے اندر ہمیشہ پیدا کی ہیں، تو عزیزان ماتم شعار کون کہہ سکتا ہے کہ خون فشانی ہائے حسرت کا ایک نیا لعنت اوقیہ نوس سطح عرضی پر بہہ نہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی اور چیزیں بھی لکھی۔ وہ آپ ڈیٹیل میں اگر یہ کتاب لیں تو آپ ضرور اس کو پڑھیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں اس کے حوالے سے مزید انہوں نے جو لکھا وہ ہم آگے آخر میں مزید پڑھ کے تو ان کی کتاب کی مزید پازیٹیو چیزیں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے پھر اس کے بعد نیگیٹو چیزوں کی طرف بھی چلیں گے۔ پھر اس کتاب کا جو آخر ہے نا، وہ انہوں نے کس حوالے سے اس کو ختم کیا، حضرت حسین کی قربانی کے حوالے سے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ کہ آپ فرماتے ہیں پیج نمبر 86 کے اوپر، اب تک کسی پیغمبر کے خاندان نے جہاد میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ شخصی طور پر جو قربانیاں کی گئی تھیں وہ راہ میں روک لی گئی تھیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے قربانی کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو خدا کی نظر کرنا چاہا لیکن اس کا موقع ہی نہ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی کی طرف بڑھے لیکن بچا لیے گئے۔
آج تک تمام خاندان نبوت نے متفقہ طور پر اس میں شرکت بھی نہیں کی تھی، اور اس کی کوئی نظیر تمام سلسلہ انبیاء میں نظر نہیں آتی تھی کہ صرف بھائی، صرف بیٹا، صرف بیوی ہی نے مقصد نبوت میں ساتھ نہ دیا ہو، بلکہ بلا تمیز خاندان نبوت کے اکثر اعضاء اور ارکان راہ حق میں قربان ہوئے ہوں۔ یہ آگے یعنی کس طریقے سے نبی اسلام کے خاندان نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جو کہ پچھلے انبیاء کے اندر ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتا۔ تو آگے لکھتے ہیں یزید کے حوالے سے، یہ یعنی ابو الکلام آزاد صاحب سے منسوب ہے یہ قول، آگے پڑھیے گا۔ یزید کی شخصی خلافت کی بیعت کے لیے جو ہاتھ بڑھے تھے وہ اسلام کی جمہوریت کا قلع قمع کرنا چاہتے تھے، اور مذہب کی قربانیاں صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ہی لیے ہوا کرتی تھی۔ اس لیے جب اسوہ ابراہیمی کے زندہ کرنے کا ٹھیک وقت آ گیا تو خاندان نبوت کے زنوں، مرد، بال بچے غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا، اور جن قربانیوں کے پاک خون سے زمین کی آغوش اب تک خالی تھی، ان سے کربلا کا میدان رنگ گیا۔ پس حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اسلام کی تاریخ ہی سے نہیں بلکہ اسلام کی اصل حقیقت سے ہے، یعنی وہ حقیقت جس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ظہور ہوا تھا، اور وہ بتدریج ترقی کرتے ہوئی حضرت عیسیٰ کی ذات تک پہنچ کر گم ہو گئی تھی، اور اس کو حضرت حسین نے اپنی سرفروشی سے مکمل کر دیا۔ خاندان نبوت دنیا کے آباد کرنے کے لیے ہمیشہ اجڑتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر بار چھوڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آوارہ گردی کی، یعنی الفاظ انہوں نے لکھیں، اور نبوت محمدی کے متبعین میں سے حضرت حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر اس خانہ ویرانی کو مکمل کر دیا۔ حضرت اسماعیل نے خاندان نبوت کا سلسلہ ملا ہوا ہے، یعنی حضرت اسماعیل سے یعنی نبی الاسلام کے خاندان نبوت کا سلسلہ ملا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک وادی غیر ذی زرع میں شدت تشنگی سے یعنی پیاس سے ایڑیاں رگڑی تھی، جبکہ حضرت حسین علیہ السلام نے بھی میدان کربلا میں اس خاندانی روش کو یعنی قربانی کی اس روش کو زندہ کیا۔ تو یہاں پہ اس کتاب کا ختم ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی کچھ اور مزید پازیٹیو چیزوں کی طرف جاتے ہیں، اس اینڈ میں نیگیٹو چیزوں کی طرف بھی جائیں گے تاکہ آپ کو اس کے حوالے سے مزید چیزیں پتہ چلیں۔ پہلے تو یہ چیز کہ پازیٹیو چیزوں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر حضرت حسین کے حوالے سے، ان کی سٹرگل کے حوالے سے یہ چیز رکھی گئی کہ یہ کوئی سمجھ لیجئے کہ حضرت حسین پیچھے نہیں مڑنا چاہتے تھے۔ ایک یہ والا پہلو بھی رکھا گیا، اور مڑنے کے حساب سے بھی جو پہلو رکھا گیا وہ بھی آگے چل کے ابھی بتاتے ہیں۔ مڑنا نہیں چاہتے تھے، اور اپنی سٹرگل کے حوالے سے ایک بہت اہم خطبہ جو کہ اس کے سمجھ لیجئے پیج نمبر 31 کے اوپر انہوں نے نقل کیا حضرت حسین کا خطبہ، جو کہ دشمن کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سٹرگل اصل میں کیا تھی۔ آپ لکھتے ہیں یہاں پہ، یعنی یہ کتاب ابو الکلام آزاد صاحب کی ہے، تو وہ لکھتے ہیں دشمن کے سامنے خطبہ پیج نمبر 31 پہ، جب دشمن قریب آ گیا تو آپ نے اونٹنی طلب کی، سوار ہوئے، قرآن سامنے رکھا اور دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر آواز بلند سے خطبہ دیا۔ فرمایا حضرت حسین نے، لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر لینے دو، اپنا عذر بیان کر لینے دو، اگر میرا عذر معقول ہو تو تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا، اور تم میری مخالفت قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں ہے۔ تم اور تمہارے سارے ساتھی ایکا کر لو، مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔ آپ کی اہل بیت نے یعنی آپ کے اہل بیت نے کلام سنا تو شدت تاثر سے بے اختیار ہو گئیں، یعنی عورتیں جو ہیں، اور خیمے سے آہ و بکا کی صدا بلند ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائی عباس اور فرزند علی کو بھیجا تاکہ انہیں خاموش کر کے آئیں، اور کہا ابھی انہیں بہت رونا باقی ہے۔ پھر بے اختیار پکار اٹھے، خدا عباس کی عمر دراز کرے۔ یعنی آگے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے بات ہے کہ انہوں نے روکا تھا کہ عورتوں بچوں کو نہ لے کے جاؤ، تو اس حوالے سے ان کی زبان سے یہ جملہ اس وجہ سے نکلا ہوگا کہ خدا عبداللہ بن عباس کی عمر دراز کرے۔
ٹھیک ہے، پھر آگے پھر تقریر دوبارہ شروع کرتے ہیں، یعنی خاندان نے رونا شروع کیا تو پھر تقریر مؤخر کر کے پھر دوبارہ شروع کی۔ لوگوں، میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا میں تمہارے نبی کی لڑکی کا بیٹا، اس کے امزاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا ذوالجناحین یعنی حضرت جعفر الطیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم رسول اللہ اسلام کا یہ مشہور قول تم نے نہیں سنا؟ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں کیا فرماتے تھے؟ یعنی سید الشباب اہل الجنہ، جنت میں 9 عمروں کے سردار۔ اگر میرا بیان یہ سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر آج تک جھوٹ نہیں بولا، یعنی نبی علیہ السلام کی نسبت یہاں حضرت حسین کے اندر بھی کہ انہوں نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور باقاعدہ اس کا اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو بتلاؤ، کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، سہل بن سعد ساعدی سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اسلام کو کیا فرماتے نہیں سنا تھا کہ تم میرا خون بہانے سے، کیا یہ باتیں بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں، میں تمہارے نبی کا بالواسطہ نواسا ہوں، کیا مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ یعنی آپ یہ سوچئے، یہ بھی سارے واسطے اپنی جو سلسلے کے تھے، اپنے نسب کے تھے، وہ آپ نے دیے، لیکن آگے سے پھر بھی لوگوں نے، یا جو کوفے کی فوج تھی یا پھر یزید ابن معاویہ کی جو فوج تھی، اس نے آپ کی ان سب واسطوں کو رد کیا، اور اس کے بارے میں بھی مزید آگے ہے۔ اور اسی طریقے سے حر ابن یزید کا بھی بڑا اس کے اندر اچھا بیان کیا انہوں نے کہ حر کس طریقے سے آپ کو کیسے کیسے کس رستے کے اوپر اس نے اتارا۔ اچھا، ایک اور چیز آپ کو بتائیں کہ حر نے جس طریقے سے جہاں سے ان کو گھیر کے مختلف جگہوں پہ اتارا نا، یزید کی یا ابن زیاد کی جو اس کو حکم ملا ہوا تھا اس کے حساب سے، لیکن لوگ اس کی بجائے اس بیس پہ نقشے بنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات تو اس حر بن یزید کو پوچھنی چاہیے یا یزید ابن معاویہ کو کہ اس نے حر کو پہلے لشکر دے کے بھیجا، لیکن جب حر نے بھی تھوڑا سا تعامل کیا، پھر انہوں نے، یعنی اس کتاب میں بھی شہادت حسین میں لکھا، پھر ابن سعد کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کا بھی سارا ہے کہ وہ بھی کس طریقے سے جب اس کے اندر تعامل، یعنی تھوڑا سا اس کے اندر اس نے اٹیک کرنے میں حضرت حسین کے اوپر تاخیر کی، پھر پیچھے سے شمر کو بھی بھیجا ایک نئے لیٹر کے ساتھ۔ تو خیر، پھر اسی طریقے سے اب ہم اور مزید اگر اس میں دیکھیں تو اس کے اندر جو آپ کے مزید خطابات ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں، سامنے آتے ہیں کہ جو حضرت حسین نے لوگوں سے خطاب کیا مختلف حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اس کے اندر وہ باتیں بھی نقل کی گئیں کہ کس طریقے سے حضرت حسین نے جگہ جگہ پہ یہ چیز شو کی کہ وہ ان کا عزم اور استقلال یہی ہے کہ جو یزید ہے وہ ایک ٹھیک حکمران نہیں ہے، جس کا انہوں نے مختلف جگہوں پہ اعادہ بھی کیا اسی کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کے اصحاب کی وفاداری کے حوالے سے بھی اس کے اندر لکھا کہ کس طریقے سے آپ کے جو ساتھی جو مدینے سے چلے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ رہے آخر تک، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی شہادتیں پہلے پیش کی، پھر اس کے بعد جب وہ ختم ہو گئے، پھر خاندان نبوت جو ہے اس کے اندر سے، یا خاندان حسین جو ہے اس کے لوگ پھر آگے بڑھے، اور انہوں نے بھی پھر یہ ساتھ دیا آپ کا کہ انہوں نے بھی پہلے خود شہید ہونا پسند کیا اور حضرت حسین کی حفاظت کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے حر کے حوالے سے بھی بیان ہے کہ کس طریقے سے حر نے بعد میں آپ سے معافی بھی مانگی، اور اسی طریقے سے پھر حر نے اپنی شہادت پیش کی حضرت حسین کی طرف سے، یعنی ان کی طرف سے وہ لڑکے شہید ہوا۔ تو یہ کچھ اس کے اندر سمجھ لیجئے کچھ پازیٹیو چیزیں۔ اگر ہم نیگیٹو چیزوں کی بات کریں اس کتاب کے حوالے سے تو وہ بھی اس کے اندر کچھ ایسی نیگیٹو چیزیں ہیں جو کہ حضرت حسین کی سٹرگل سے بالکل میچ نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ جب اب اس کتاب کا آغاز ہی ہوتا ہے نا، تو سمجھ لیجئے 22ویں پیج کے اوپر جا کے
3 شرائط جو ہیں ان کا بیان کیا جاتا ہے، یعنی ایک، مجھے وہیں لوٹ جانے دو جہاں سے آیا، مجھے خود یزید سے اپنا معاملہ طے کرنے دو، تیسرا مجھے مسلمانوں کی سرحد پہ بھیج دو، وہاں کے لوگوں پر جو گزرتی ہے وہی مجھ پہ گزرے۔ تو یہ 3 شرائط جو ہیں جو حضرت حسین کے حوالے سے مشہور ہیں تاریخ کے اندر، آپ خود سوچیں کہ اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہو کہ اس کو بھیجا جائے یزید کے پاس یا پھر یزید سے معاملہ طے کرنے کے حوالے سے، تو گورنر کو تو یہ چیزیں منظور کر لینی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شرائط ان میں کوئی نہ کوئی مسائل ہیں، جس کو بہت سے علماء نے ان چیزوں کو واضح کیا کہ اسی طریقے سے یہ جو روایت آتی ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے، یہ اصل میں آتی خالد عبداللہ الکسری کی طرف سے، جو کہ ایک بہت سخت قسم کا ناسبی تھا اور حضرت علی اور ان کے خاندان سے نفرت کرنے والا تھا۔ آپ خود سوچئے، ان کے خاندان سے نفرت کرنے والا تو یہی شو کرے گا نا کہ وہ تو واپس جانا چاہتے تھے، وہ یزید کے پاس جانا چاہتے تھے، اس سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن کوفے والوں نے ان کو مار دیا اور یزید کی بات نہیں مانی۔ تو آپ خود سوچئے، آپ کنیکشن یا ڈاٹس کے کنیکشن ڈرا کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر ایسی شرائط رکھی جاتی یزید کے سامنے یا اس کے حکمران جو حاکم تھا اس کے سامنے، تو اگر وہ یہ نہ بھی مانتے ہیں شرائط، تو یزید کو پتہ چلتا تو یزید تو اپنی فوج کو حکم دے کے ان حاکموں کو پکڑ کے ان کے سر قلم کروا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے یزید کی طرف سے ہی یہ آرڈر تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر بھی، اس کتاب کے اندر انہوں نے ان نیگیٹو چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی شو کی کہ واقعی یزید کی طرف سے ہی ابن زیاد کو حکم تھا کہ آپ نے ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ سختی کے ساتھ، جیسے کہ پیج نمبر 23 کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات لکھی کہ حضرت حسین کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیجنا ہے، یعنی ابن زیاد نے 3 شرائط کے جواب میں یہی بات بھیجی لکھ کے، اور یہ بھی انہوں نے اس میں لکھا کہ ان کے ساتھ ابن زیاد نے اتنی سختی سے لکھا، پیج نمبر 23 کے اوپر اگر آپ لاسٹ میں دیکھیں گے کہ ان کو باغی تک لکھا اور ان کی لاش تک کو بگاڑنے کا حکم دیا، اور ان کے سر کاٹنے کے حوالے سے بھی یہ سارے احکام ابن زیاد کی طرف سے آئے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے تاریخ کے اندر آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں نظر آئے گا کہ ابن زیاد کو گورنری سے ہی معزول کر دیا ہو یا پھر کوئی اور ہی نقصان اس کو دیا ہو، جس طریقے سے اگر کوئی بھی حکم عدولی کسی حکمران کی کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر ایک اور نیگیٹو چیز اس میں آپ کو بتائیں کہ اس کے اندر یزید کی بھی تھوڑی سی وکالت کی گئی، وہ اس طریقے سے کی گئی کہ جس وقت اسیر ہو کے آئے مسلمانوں کے یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور ان کی خواتین، تو یزید کی اس طریقے سے وکالت اس کے اندر کی گئی کہ اس نے بڑا حسن سلوک بھی کیا ان لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہاں پہ، اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کھانا کھلا کے اور مختلف چیزیں، اور ان کا مال وغیرہ بھی جو کہ لوٹ لیا گیا ہوا تھا وہ بھی ان کو مال بھی ان کا زیادہ سے زیادہ دے کے، زیورات وغیرہ دے کے پھر ان کو واپس کیا گیا۔ اور اس کے اندر ایک اور ظلم یہ کیا گیا کہ اس کے اندر حضرت حسین کے گھر سے بی بی سکینہ کے حوالے سے، سکینہ جن کو کہتے ہیں، سکینہ بھی کہتے ہیں، تو ان کے حوالے سے گواہی دی کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہے تو ویسے ناشکرا، لیکن اس نے ہمارے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا، یعنی اس طرح کی چیزیں بھی ڈالی گئیں۔ یعنی اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ آپ کا خاندان قتل کر دیا جائے اور بڑے برے طریقے سے آپ کے ساتھ ہو، آپ کے خیمے میں ہر چیز جلا کے راکھ کر دی جائے، مال لوٹ لیا جائے، اور پھر آپ کسی بندے کی تعریف کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کتاب کے اندر یہ چیز ہے کہ ایک طرف یزید کے حوالے سے اس کے جرائم کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور دوسری طرف اس کے پازیٹیو چیزوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ یہ پازیٹیو چیز کوئی ایکسیپٹ کر سکتا ہے کہ یزید نے ایسا کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ؟ خود سوچئے۔ ہاں، ایک پازیٹیو چیز اگر ہم اسی بات سے نکالنا چاہیں، ٹھیک ہے، ایکسٹریم لیول پہ جا کے، تو وہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یزید اپنی جو رعایا تھی ان سے ڈر گیا ہو، یعنی وہ قتل حسین کے وقت رعایا سے ڈرا نہیں، اور جس وقت قتل کر دیا تو اس وقت وہ ڈر کے اس نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ تو آپ خود سوچئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کو، اس حوالے سے کہ انہوں نے یزید کی جو ہے وہ تھوڑی سی سمجھ لیجئے وکالت بھی اس حوالے سے کی کہ اس نے جو ہے وہ معافی تلافی والا معاملہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے یا اس نے سلوک کر کے کیا۔ لیکن بہرحال وہ واقعہ بھی اس کے اندر لکھا اہل بیت کے حوالے سے کہ جناب جو حضرت فاطمہ بنت حسین تھی ان کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ان کو کنیز بنانے کے حوالے سے یا ان کو کسی شخص نے مانگنے کی بھی کوشش کی، اس حوالے سے بھی پھر حضرت حسین کی اجتہادی غلطی کے بارے میں معاذ اللہ اس حوالے سے بھی بات کی گئی۔
تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کتاب کے اندر ڈسکس کی گئیں، لیکن اس کتاب کے اندر سمجھ لیجئے کہ پھر ان کے مدینہ واپس آنے کا بھی ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، اور یزید کی بیوی کے غم کا بھی ذکر کیا گیا حضرت حسین کی شہادت کے بعد، ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے یزید کے مختلف مشوروں کا بھی ذکر کیا گیا، اور حضرت زینب، ٹھیک ہے، حضرت زینب کی جو خطبہ تھا اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا۔ یہ بھی پازیٹیو چیز ہے، کیونکہ اکثر حضرت زینب کی جو دربار یزید کے اندر باتیں ہیں وہ بیان نہیں کی جاتی، وہ بھی اس کے اندر بیان کی گئیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو وہ بھی ہم بیان کر دیتے ہیں، بلکہ بیان کر کے ہی اس کو ختم کرتے ہیں اس کتاب کو اس حوالے سے۔ حضرت زینب کی بے باکانہ گفتگو 59 پیج کے اوپر۔ حضرت فاطمہ بنت علی سے مروی ہے کہ جب ہم یزید کے سامنے بٹھائے گئے تو اس نے ہم پر ترس ظاہر کیا، ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا، بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ اسی اثناء میں ایک سرخی رنگ کا شامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا امیر المومنین یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجئے، اور میری طرف اشارہ کیا، ٹھیک ہے، یعنی حضرت فاطمہ بنت علی کی طرف اشارہ کیا کہ امیر المومنین یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجئے۔ اس وقت میں کم سن اور خوبصورت تھی، میں خوف سے کانپنے لگی اور اپنی بہن زینب کی چادر پکڑ لی، اور جو مجھ سے بڑی تھی، سمجھدار زیادہ تھی، جانتی تھی یہ بات ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے پکار کر کہا، یعنی بی بی زینب نے، تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے نہ اس سے، یعنی یزید کو، اس کا حق ہے۔ اس جرأت پر یزید کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا تو جھوٹ بکتی ہے، واللہ مجھے یہ حق حاصل ہے، اگر چاہوں تو ابھی کر سکتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا ہرگز نہیں، خدا نے تمہیں ہرگز یہ حق نہیں دیا۔ یہ بات دوسری ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ اور ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ یزید اور بھی خفا ہو کر کہنے لگا دین سے تیرا باپ اور تیرا بھائی نکل چکا ہے۔ یعنی آپ خود سوچئے کہ یہاں پہ حضرت حسین کی تکفیر باقاعدہ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو لوگ، اکثر مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یزید کی تکفیر کے قائل ہیں، اسی بیس کے اوپر بھی سمجھ لیجئے کہ وہ کس طرح حضرت حسین کے ساتھ اس نے ظلم کیا، کہ وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ دین سے تیرا باپ اور تیرا بھائی نکل چکا ہے۔ یعنی باپ کون ہے ان کا؟ حضرت علی، ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، اور ان کے بھائی حضرت حسین کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، یعنی بی بی زینب کے بھائی حضرت حسین کے بارے میں۔ زینب نے بلا تعمل جواب دیا اللہ کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے، میرے نانا کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے، تیرے دادا نے ہدایت پائی۔ یزید چلایا اے دشمن خدا تو جھوٹی ہے، یزید چلایا اے دشمن خدا تو جھوٹی ہے۔ یہ بی بی زینب کی تضحیق ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے دربار کے اندر، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں وہاں پہ کہ وہ اس کا زبان یا اس کی کوئی چیز پکڑ سکے۔ زینب بولی تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں دیتا ہے، اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت علی کہتی ہیں یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ ہو گیا، کیونکہ کچھ نہ بولا، مگر وہ شامی پھر کھڑا ہو گیا اور وہی بات کہی۔ اس پر یزید نے غضبناک آواز میں سے ڈانٹ پلائی، دور ہو کمبخت، خدا تجھے موت کا تحفہ بخشے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کس طریقے سے بی بی زینب اپنی اس بچی کو، یعنی بی بی فاطمہ کو، فاطمہ بنت علی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو کوئی اپنی ملکیت میں نہ لے لے، اور کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ خاندان نبوت کا دفاع کیا، اور یزید کے سامنے کس طریقے سے انہوں نے ایک، سمجھ لیجئے، کلمہ حق بلند کیا۔ تو ظاہری بات ہے جس طرح حضرت حسین کلمہ حق بلند کرتے ہوئے یزید کی فوجوں کا شکار ہو گئے، اور سید الشہداء اسی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان کی بہن نے بھی یہ کام کیا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتابیں پڑھنے والا اور ان سے اچھی چیزیں اخذ کرنے والا بنائے۔ بہرحال یہ کتاب کا ریویو ہم نے آج آپ کے سامنے پیش کیا، شہادت حسین مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی، اور اس کے حوالے سے اگر آپ کو کویسچن ہو آپ کومنٹس کے اندر لکھیں۔ اور اس میں ایک چیز اور کہ کبھی بھی کوئی کتاب پڑھیں تو آنکھیں اور ذہن کھول کے پڑھیں کہ کیا اس کے اندر لکھا ہے۔ جیسے اگر رائٹر بڑا لکھا ہوا ہے، ابوالکلام آزاد ان کا نام لکھا ہوا ہے، تو ضروری نہیں کہ ان کا ہر لفظ حق ہو، سچ ہو۔ اس کے اندر کچھ چیزوں کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے جو ان کی اپنی نہیں ہوتی۔ سمجھ لیجئے تاریخ کے اندر ہمیں دونوں طرح کی روایات مل جاتی ہیں، لیکن اصل میں یہ دیکھنا ہوگا کہ خون حسین کا بدلہ، حضرت حسین کے خون کا بدلہ نہ تو یزید نے لے لیا، نہ ہی اور کسی نے، سمجھ لیجئے، اپنی فوج سے لیا۔ تو اس لیے اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ دجلہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی جو ہے وہ پیاسا مر جائے تو اس سے آپ کے حاکم سے پوچھا جائے گا
تو اگر ادھر امام حسین کو ذبح کر دیا جائے تو حاکم وقت کیا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جبکہ اس کے احکام، اس کے حکم، اس کے سارے جو ان سے گورنر ہیں انہوں نے یہ کام کروایا اور اپنے یزید کے حکم سے کروایا۔ اور پھر بھی اگر ہم آج یزید کی وکالت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں حضرت حسین کی وکالت کرنے والا بنائے۔ اور یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اگر آپ ان کی فکر بھی دیکھیے کہ پاکستان بنا جس وقت تو یہ پاکستان میں نہیں آئے، کیونکہ یہ انہی کی حکومت کا حصہ رہے، یعنی بھارت کی مخلوط حکومت جس میں کچھ مسلمان اور زیادہ تر ہندو بھی تھے۔ تو آپ آج خود سوچ لیجئے کہ آج کیا ان کی وہ سوچ پوری ہو سکی جو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم انڈیا کے اندر رہ کے، بھارت کے اندر ہی رہ کے مسلمان کوئی اچھا تشخص یا اچھی آئیڈینٹی حاصل کر لیں گے تاکہ ہم اس کے اندر ہی اچھے مسلمان بن کے رہ سکیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ابوالکلام صاحب نے، ابوالکلام آزاد صاحب نے سمجھ لیجئے منسٹری حاصل کی، لیکن کوئی ایسی خاطر خواہ تبدیلی جو ہے وہ نہیں لا سکے۔ یہی اگر وہ پاکستان میں آتے اور یہاں پہ اسلام کے نظام کے حوالے سے اپنی کوشش پیش کرتے، اگر یہاں پہ نہ آتا اسلام کا نظام تو بے شک جہاں مرضی ہجرت کر جاتے، تو پتہ چلتا ان کی کوشش کوئی خاطر خواہ تھی۔ بہرحال امام حسین کا اصل میں مشن یہی تھا کہ اس طریقے سے باپ کے بعد بیٹا اپنے بچے کو اس طریقے سے اپوائنٹ نہیں کر سکتا، اور یہ نبی الاسلام کے دین کے خلاف ایک بندہ جا رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال جو بھی واقعات ہوئے اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ آخر میں ہم آپ سے ایک سجیشن بھی چاہیں گے، یہ آگے مزید 3 کتابیں ہیں حضرت حسین سے ریلیٹڈ۔ ایک ہے مرج البحرین فی مناقب الحسنین، حسنین، یہ شیخ طاہر القادری صاحب کی ہے کتاب، اور ہمیں حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کیوں ہے تفضیل احمد زیغم صاحب کی ہے، اور تیسری کتاب ہے یزیدی المیوں کا پس منظر۔ ان تینوں کتابوں میں سے آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ ہم کس کتاب کے اوپر نیکسٹ ریویو دیں۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت حسین کا اسوہ سمجھنے کی، ان کی سٹرگل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔